السلام علیکم. آج دا جرنلسٹ کٹ کے ساتھ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں رئیسہ آپ؟ ٹھیک ہے سر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سر پہلے تو تیر نشانے پر تھا لیکن اب شیر کی باری ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ جمہوریت کی بساط اس طرح سے الٹنے والی ہے کہ بوٹوں کی چاپ واضح سنائی دے رہی ہے. بجٹ سے پہلے ہم سن رہے تھے کہ ایک پولیٹیکل ویب سیریز بیسکلی سیزن 1 چل رہا تھا جس کے اکارڈنگ پیپلز پارٹی گھر جا رہی تھی، کراچی ایک نیا صوبہ بننا تھا، صدارت لے لی جانی تھی پیپلز پارٹی سے. لیکن اب جو اس کا سیزن 2 ہے اس میں نون لیگ کی خبریں آ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے، ان کی گورنمنٹ گھر جائے گی، نون لیگ ان پاپولر ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ بوجھ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ان تمام خبروں میں کتنی صداقت ہے اور اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کیا ہوگی؟ ہاں واقعی یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے وہ خبریں ختم ہوئی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ واقعی ایک طرح سے ویب سیریز جو تھیں وہ چلتی رہیں، بلکہ اس کے بڑے بڑے ایپیسوڈ آئے. کسی نے کہا کہ گرفتار ہو جائیں گے، بلاول صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، زرداری صاحب کو عہدے سے کھینچ کے الگ کر دیا جائے گا، سندھ لے لیا جائے گا، کراچی صوبہ بنا دیا جائے گا، 18ویں ترمیم ختم کر دی جائے گی، فلانا فلانا. اور قوانین کے بھی کچھ راستے بتائے گئے کہ اگر آئینی ترمیم نہ بھی ہوئی تو پھر بھی ہو سکتے ہیں یہ سارے کام. جی خیر وہ جو ہے وہ فائنلی 1700 ارب روپیہ جو صوبوں نے دے دیا تو وہ تو بات ختم ہو گئی. اب جب سے یہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا ہے اور پیپلز پارٹی والا ایپیسوڈ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا کہ ان کا کچھ ڈیمیج نہیں ہوا، جتنا ڈیمیج جو کہا جا رہا تھا ہیپی اینڈنگ، وہ ان کی تو ہیپی اینڈنگ ہو گئی. یعنی جو کہانی جس طرح سے بنائی گئی تھی وہ کہانی تو اس کے برعکس نکلی. اب نئی کہانی ہے. نئی کہانی یہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب فیل ہو گئے اور مسلم لیگ نون بطور جماعت فیل ہو گئی ہے. جو چیلنج تھا پنجاب میں مسلم لیگ نون کے لیے ایک پاپولر ویو بنانے کا پی ٹی آئی کے سامنے، اس میں ناکام ہو گئی ہے بہت بری طرح سے. پھر یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ان کو مکمل سپورٹ دی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. انہوں نے کیمپین بھی چلائی بڑی ٹکا کے. پھر وہاں پہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی کی بھی ایک سپورٹ دی گئی تاکہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کو توڑا جا سکے اور ان کو ایک راستہ دیا جا سکے. اس کے باوجود وہاں یہ شکست کھا گئے تو کل کو یہ پنجاب میں بھی شکست کھا جائیں گے. تو لہٰذا ان سے تو کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ 29 تک ان کا انتظار کریں. لہٰذا ان کو گھر بھیجنا چاہیے. اب سہیل وڑائی صاحب کا کالم بھی آ گیا اس سے ملتا جلتا. انہوں نے کہا یہ میرا تجزیہ ہے، خبردار ہوشیار تیار، خبردار ہوشیار. اور پھر ادھر سے جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں جو کہتے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بہت قریبی تعلقات ہیں، انہوں نے بھی یہ گفتگو کرنا شروع کر دی کہ یس یہ جو ان کو کام دیا گیا تھا بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم کا وہ نہیں کر سکے، بجٹ بھی پاس نہیں کرا سکے، بجٹ بھی پاس نہیں کروا سکے. پیپلز پارٹی سے اسٹیپ ٹو اسٹیپ ان کو بلیک میل ہونا پڑا گورنمنٹ کو. پیپلز پارٹی نے اپنی مرضی سے لکھوایا ان سے جو لکھوانا تھا، تو لہٰذا ان کی افادیت اب ختم ہو گئی. یہ ایک سیزن 2 جو ہے اس ایپیسوڈ کا یا اس ویب سیریز کا سیزن 2 ہے کہ اب شیر کو گھر بھیجا جائے گا. اس میں سب سے بڑی پرابلم تو یہ بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک ہائیبرڈ نظام بناتے ہیں نا، اور جب آپ خود کہتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم صاحب آپ نے زیادہ یہ کام کرنے ہیں، باقی وزیر داخلہ صاحب کریں گے یا وزیر خزانہ صاحب کریں گے. وزیر خزانہ جو ہیں وہ اسٹرینجر ٹو دی مسلم لیگ نون ہے اور وزیر داخلہ بھی ان کے لیے اسٹرینجر ہیں. تو دو بڑے جو ونگ ہیں شہباز شریف صاحب کے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ خود براہ راست ہر پالیسی پہ ہر چیز پہ اپنا انپٹ دیتی ہے. تو میاں صاحب کو پہلے ہی آپ نے ایک رول تھوڑا کم دیا ہوا ہے، تو اب ان کے کم رول پہ بھی آپ کو اگر سکون نہیں ہے تو پھر دوسرا ماڈل مسلم لیگ نون کا میاں نواز شریف ہیں جو کہ ہر 2 سال کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ ابھی آپ کون ہیں مداخلت کرنے والے. تو اگر ایک بندہ آپ کی مداخلت کو ویلکم کر رہا ہے
اور آپ کو بھی سپیس دے رہا ہے اور اپنی بھی سپیس پیدا کر رہا ہے تو وہ تو شہباز شریف صاحب ہے. اگر آپ ان سے بھی تنگ ہیں تو پھر آپ کس سے خوش ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب سے کس سے خوش ہیں؟ پھر عمران خان صاحب سے جو کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ میر قاسم اور میر جعفر ہیں. تو پھر کس سے خوش ہیں؟ پیپلز پارٹی سے جس کے ساتھ آپ کا کرولا ہی نہیں ملتا، جو کہ تو آپ کے پاس یہ بیسٹ چوائس ہے شہباز شریف صاحب. ان سے اچھی چوائس آپ کو شاید ہی ملے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک کوئی بھی چوائس آ جائے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو توقعات ہوتی ہیں نا، وہ ایک پیسو پرائم منسٹر سے کو کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتا. مطلب جمالی صاحب کے بارے میں مشرف صاحب کہتے تھے کہ یہ سویا ہوا ہی بہت لیٹ اٹھتا ہے، کام نہیں کرتا، بہت سلو ہے، لیتھارجک ہے. اور جو کام کرنے والے پرائم منسٹرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرا کام ہے پرائم منسٹر کا، آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائے، ان کو کہا جاتا ہے کہ لو جی یہ تو ہمارے وجود کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، پھر آپ ان کے خلاف 100 طرح کے کام کرتے ہیں. تو یہ جو ڈس سیٹسفیکشن ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی، یہ ایک ریگولر فیچر ہے ہماری پولیٹیکل ہسٹری کا. یہ کسی سے بھی خوش نہیں رہتے. ٹھیک ہے. کسی کو یہ سیکیورٹی رسک کہہ دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومتوں کو سیکیورٹی رسک کہہ جاتے تھے، پھر میاں صاحب سیکیورٹی رسک بن گئے. پھر عمران خان صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے سارے دوست ملکوں کو ناراض کر دیا ہے اور وہ بات نہیں سنتے اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل نہیں کرتے. اور پھر فائنلی جو اپنے حمید صاحب ہیں، فیض حمید، ان کی اپائنٹمنٹ میں آپ کا ان سے جھگڑا ہو گیا، آپ نے ان کو نکال دیا. یار یہ تو بندہ آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کر رہا، شہباز شریف. یہ تو ایک شریف وزیر اعظم کی طرح اپنی سپیس پہ بیٹھا ہے، ہر جگہ پہ آپ کی تعریف کرتا ہے. لیکن صرف وہ عوام کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہ رہے ہیں نا کہ اکانومی کی حالت، معیشت کی حالت بہتر نہیں ہے، زراعت بہتر نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر پوری پی ایم ایل این گھر نہیں بھی جاتی تو کچھ وزارتیں جو ضرور جائیں گی، جن میں خواجہ آصف صاحب کا اور محمد اورنگزیب جو فائنانس منسٹر ہیں ان کا نام سامنے آ رہا ہے. تو اس میں آپ کو کتنا لگتا ہے کہ چلے جائیں گے؟ یہ ویسے جو خواجہ آصف صاحب ہیں نا، ان کے بارے میں تو بڑی خبر ہے. ٹھیک ہے. وہ تو خود مسلم لیگ نون میں ایک بڑی لابی ہے جس کا تعلق پنجاب سے ہے، جو مریم صاحبہ کی لابی ہے، یا ایک بڑی لابی کہتی ہے کہ یہ اب بہت زیادہ یہ جو اوور یوزڈ ہو گئے ہیں خواجہ آصف، اب ان کی کوئی یوٹیلیٹی رہی نہیں ہے. یہ کوئی بھی بیان دیتے ہیں تو الٹا پارٹی کے خلاف آ جاتا ہے، حکومت کے خلاف آ جاتا ہے، اسٹیٹ کے خلاف آ جاتا ہے. تو ان کے کچھ ستارے گردش میں ہیں، ان کی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ الٹی پڑ رہی ہے. خواجہ آصف صاحب کا مجھے چانس لگتا ہے کہ ان کو شاید آنے والے ری شفل میں ان کو الگ کر دیا جائے. اسی طرح اورنگزیب صاحب جو ہیں نا، میں پہلے بھی اپنے شو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ ایک سیدھے اسٹیٹ فارورڈ ایک ٹیکنوکریٹ کے طور پہ اپنی منسٹری چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پولیٹیکل وزیر نہیں ہیں. تو جو لوگوں کی پولیٹیکل خواہشات ہیں ان سے وابستہ ایم پی ایز جاتے ہیں، ایم ایل ایز جاتے ہیں کام کروانے کے لیے، تو وہ ان کو لفٹ نہیں کراتے. ٹھیک ہے. کوئی جو انفلوئنشل جرنلسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، وہ ان کے کام بھی نہیں کرتے. تو وہ ان کا زیادہ کام یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کو سٹیبلائز رکھنا، آپ کا جو بجٹ کا خسارہ ہے اس کو تھوڑا کم کرنا، آئی ایم ایف کے ساتھ بڑے کارڈیل قسم کے رشتے برقرار رکھنا. وہ بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں، انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب جب آپ اس ایج پہ تھے جہاں پہ ایک ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو سکتا ہے، میں نے وہاں سے لا کے آپ کو سٹیبل کیا ہے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ جس طرح کا میں ایک ٹیکنوکریٹ ہوں، اس طرح کے کچھ اور منسٹر بھی ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے مجھے ان کا خطرہ کم لگتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ان کی ریپلیسمنٹ ہوتی بھی ہے نا تو ان کی جگہ پہ کوئی پولیٹیکل وزیر خزانہ نہیں آئے گا، کوئی پھر بھی ایسا ہی بندہ آئے گا جو
اورنگزیب صاحب کی ٹھیک ہے طرح کا ہوگا. سر، آپ کی ٹیکنوکریٹس کے ورڈ سے مجھے یاد آیا کہ 3 آپشنز یہ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ شہباز شریف جس طرح حکومت چلا رہے ہیں اسی طرح چلاتے رہیں، جس کی پروبیبلٹی کافی کم ہے. لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ دوسری اور تیسری آپشن میں سے کس کی پروبیبلٹی زیادہ ہے. وہ یہ کہ شہباز شریف کو ہی وزیر اعظم رہنے دیا جائے، لیکن ان کے ارد گرد ٹیکنوکریٹس کو ہائر کر لیا جائے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ان کے اشاروں پر چلیں، گائیڈ ان کی لائن گائیڈنس پہ بیسکلی. اینڈ دا تھرڈ آپشن اس کے جو کے میں بلوچستان میں کشمیر میں حالات ہیں یا معیشت کے حالات ہیں یا جو بھی لمبے چوڑے پاکستان کی عوام بھی خوش نہیں ہے ایز سچ، تو مارشل لاء لگا دیا جائے، سمپل کوئک طریقہ اسٹیبلشمنٹ کا. تو آپ کو کس کے زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں؟ ہاں، بعض لوگ ایڈوائزر جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو اطلاعات ہیں عاصم منیر صاحب کو کہ آپ زیادہ پاپولر ہیں ان لیڈروں سے. آپ نے جیسے انڈیا کو شکست دی، آپ نے جس طرح سے یہ انٹرنیشنل میڈیشن کرائی امریکہ ایران کی، حالانکہ وہاں پہ جنگ شروع ہو گئی دوبارہ، لیکن جس طریقے سے کرائی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا، اور جیسے ٹرمپ آپ کا ذکر بار بار کرتا ہے، جیسے امریکہ کے ساتھ آپ کے براہ راست تعلقات ہیں، سعودی عرب کے ساتھ براہ راست تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ ہیں، اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کا جو ایجنڈا ہے زیادہ صوبے بنانے کا، زیادہ وہ جو کیا نام ہے اس کا، کیا نام ہے، نئے ترقیاتی جو SIFC ہے، جس طریقے سے نہریں نکالنا، یہ وہ جو ان کا ایجنڈا ہے، جو پنجاب کا سینٹیمنٹ ہے وہ کافی حد تک ان کو سپورٹ کرتا ہے. بلکہ میں نے تو ہمارے کمنٹ باکس میں کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ PTI کے حامی کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے حمایتی ہیں، لیکن یہ جو ایجنڈا ہے عاصم منیر صاحب کا یہ بالکل درست ہے کہ کراچی کو گوادر کو الگ کر دیا جائے فلاں. یہ جو سینٹرلائزیشن آف دی پاور ہے نا، اس میں عاصم منیر صاحب کا جو تھاٹس ہیں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو تھاٹس ہیں، وہ PTI کا سپورٹ بیس بھی اس کو پسند کرتا ہے، مسلم لیگ نون کا بھی سپورٹ بیس ان کو پسند کرتا ہے. چھوٹے صوبوں کے لوگ البتہ ان کو اعتراضات ہیں، پیپلز پارٹی کو اعتراضات ہیں، یا دوسرے KP کی کچھ حکومتوں کے اعتراضات ہوں گے اور کچھ لوگوں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ عاصم منیر صاحب زیادہ پاپولر ہیں نسبتاً شہباز شریف صاحب کے یا کسی اور یہ جو حکومت میں پارٹیاں ہیں ان سے. تو لہٰذا آپ براہ کرم آپ خود تشریف لے آئیں. لیکن وہ اگر فار دیٹ میٹر سمجھتے ہیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے طور پہ ان کو ایک کافی بڑا رول مل چکا ہے، انٹرنیشنلی وہ اپنی ایک طاقت انجوائے کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہونا چاہتے، کسی پولیٹیکل عہدے پہ نہیں جانا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ میں اسی جگہ پہ رہوں لیکن حکومت ان کی مرضی کی چلے یا ان کے مطابق چلے. تو اس میں شہباز شریف صاحب بالکل ٹھیک ہے. ماشاء اللہ مجھے نہیں لگتا کہ ماشاء اللہ لگے گا، لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ کچھ ٹیکنوکریٹس کو ایڈ کرنا یہ پاسبلٹی ضرور ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جولائی کے بعد ری شفل آئے گا نا جو کیبنٹ میں، اس میں وہ ساری منسٹریز جن کا تعلق جیسے صحت ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، باقی کچھ منسٹریز IT کی ہے، کلائمیٹ چینج کی، تو ان میں ایکسپرٹس جو ہوں گے نا ٹیکنوکریٹس، ان کو یا تو ایڈوائزر کے طور پہ یا منسٹر کے طور پہ انڈکٹ کیا جائے گا، ان کو سینیٹر بنایا جائے گا، جو بھی کیا جائے، تاکہ ایک حکومت کی اچھی پرفارمنس بنائی جا سکے. لیکن جو اقتصادی آپ کا پرابلم ہے نا، معاشی پرابلم، غربت کا، بے روزگاری کا، اور باقی یہ جو خاص طور پہ فوڈ کرائسس ہوتے ہیں ہمارے کئی دفعہ، یا بجٹ ڈیفیسٹ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ان کو کسی بھی جگاڑ سے آپ حل نہیں کر سکتے. اب دیکھیں نا، ان کو کتنا عرصہ ہو گیا اورنگزیب صاحب کو، اورنگزیب صاحب کیا کر سکے ہیں اس سارے عرصے میں؟ آپ کا بس مینٹین ہی کر سکے نا، کوئی انقلاب تو برپا نہیں کر سکے، کوئی ٹرن اراؤنڈ تو نہیں کر سکے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بھی آئے اور وہ کچھ اتنا بڑا پرفارم کر دے. ٹھیک ہے، آپ کو اعتراض ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بہرحال جو کہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ ہمارے ادارہ جو ڈیفنس منسٹری اس کے ماتحت ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا پاکستان کا نظام ہے اس کے اصل سپروائزر وہ ہیں، اور وہ دیکھیں گے کہ کہاں کیا غلطی ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کریں گے. اور پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ
یہ جو اپنے ہی ہاتھوں جو سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ وہ سسٹم ہی ٹھیک نہیں کام کر رہا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو ایک obsession ہے نا کہ سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو, اور پھر یہ obsession کہ سب کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا, یہ اس کی ذمہ داری بھی تو پھر آپ کو لینی چاہیے کہ سب کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, چلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پیپلز پارٹی اور PMLN کا ایک مشترکہ سیٹ اپ چل رہا ہے شاید اسی طرح چلتا رہے, کیونکہ اس کی ایک لیٹسٹ جھلک ہم نے دوبارہ گلگت بلتستان میں دیکھ لی ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی کی ایک میجر ون تھی اور وہ سولو گورنمنٹ بنا سکتے تھے انڈیپینڈنٹس کے ساتھ مل کے, لیکن بجائے وہ اس طرح کرتے انہوں نے PMLN کے ساتھ دوبارہ سے ہاتھ ملانا چاہا اور ان کے ساتھ مل کے اب وہ گورنمنٹ بنا رہے ہیں. اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ گورنر کا, اسپیکر کا, ڈپٹی اسپیکر کا جو عہدہ ہے وہ نون لیگ کے اراکین کو ملے گا. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے اکیلے کیوں نہیں گورنمنٹ بنائی؟ ہاں, یہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ بھی جب وفاق میں بھی گورنمنٹ بن رہی تھی نا, تو اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اتنے انڈیپینڈنٹ PTI کے جیتے ہوئے ہیں, مسلم لیگ نون کو چاہیے ان سب کو شامل کر لے, پیپلز پارٹی کی کیا ضرورت ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو ساتھ لیا, صدر ان کو دیا, ڈپٹی اسپیکر ان کو دیا, چیئرمین سینٹ ان کو دیا, پنجاب کا گورنر, KP کا گورنر ان کو دیا. تو اسی طرح وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس پوزیشن ہے, لیکن ان کو پھر سارے وہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو ساتھ میں لانے کے لیے انسینٹیوز دینے پڑنے تھے. لیکن یہ اگر ان کو ایک سائلنٹ سپورٹ مل گئی ہے نون لیگ کی طرف سے, سائلنٹ سپورٹ اس طرح سے ہے نا کہ آپ ان کو کانسٹیٹیوشنل عہدے دے رہے ہیں نا, گورنر صاحب کے کوئی اختیارات نہیں ہوتے, زیادہ سمبولک ہوتے ہیں. اچھا, اسپیکر صاحب جو ہیں یا ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ ہاؤس کوئی چلانے کی جو پاورز ہوتی ہیں وہ ان کے پاس ہوتی ہیں. ہاؤس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے اپنا, وہ اس طرح کے مالی اختیارات نہیں ہیں جتنے قومی اسمبلی کے پاس یا ہماری صوبائی اسمبلیوں کے پاس ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ وہاں پہ جو ہارس ٹریڈنگ یا انڈیپینڈنس کے ریٹ لگنے سے بچ گیا, یہ فائدہ ہو گیا. دوسرا, مسلم لیگ نون سسٹم سے آؤٹ نہیں ہوئی, وہاں سے وہ اپنے ورکرز کو, اسپیکر صاحب اپنے چیمبر میں بلائیں گے, گورنر صاحب گورنر ہاؤس میں بلا لیا کریں گے اپنے ورکرز کو, باقی بھی اسی طرح. تو ایک طرح سے وہ اس کے اندر وہ بھی رہیں گے. پھر دوسرا چارٹر آف ڈیموکریسی ان دونوں کا ہے آپس میں کہ کل کلاں یہ گلگت بلتستان میں اگر کل آج پیپلز پارٹی کی ٹرم ہے تو اگلی نون لیگ کی بھی آ سکتی ہے. تو یہ مل کے شاید چلنا چاہتے ہیں, یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کشمیر سے بہت, لیکن اس سے یہ تاثر بھی ابھرا ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ یہاں پہ وفاق میں دونوں پارٹیوں کے درمیان چپ کلش ہے اور پیپلز پارٹی نے بلیک میل کر کے یہ کام نہیں ہونے دیے اور مسلم لیگ نون چاہتی تھی, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ نہیں, یہ پہلے بھی اکٹھے ہی تھے. یہ جو خاص طور پہ یہ جو 1700 ارب روپیہ صوبوں سے لیا گیا, اس میں بھی اتفاق رائے پوری طرح موجود تھا دونوں جماعتوں میں. ہر کام میں اتفاق رائے موجود ہے. ان کی پوسچرنگ ہوتی ہے, رانا ثناء اللہ کے انٹرویو آ گئے, فلانے کا یہ ایک بڑے تھریٹ سے بیسیکلی بچنا چاہ رہے ہیں, ان کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ بڑا تھریٹ ہے, اس سے بچو. بس اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیسے چلنا ہے اس کے مطابق یہ پلے کر رہے ہیں. شاید اسٹیبلشمنٹ بھی اسی لیے اب آنکھیں دکھا رہی ہے مسلم لیگ نون کو. ٹھیک ہے. اچھا, آزاد کشمیر سے کچھ جھڑپوں کی خبریں آ رہی ہیں جس کے اندر بہت سارے لوگ موبلائز انہوں نے کر لیے ہیں. دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے, جس میں انہوں نے اوبویسلی لوگوں کے اکٹھے ہونے پہ پابندی لگا دی ہے. پولیس کی بھاری نفری ہے وہاں پہ, رینجرز کی بھاری نفری ہے, ان کو اسلحہ فراہم کیا گیا ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں کے پاس, لوکل لوگوں کے پاس بہت اسلحہ ہے. سننے میں آیا کہ انہوں نے گھروں میں رکھا ہوتا ہے اپنی سیفٹی کے لیے ہر وقت. اور ساتھ میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال بھی وہاں پہ ہوئی ہے. اور جو بری خبر ہے وہ یہ کہ 2 راہگیروں کو, جن میں سے ایک خاتون بھی ہے, وہ جاں بحق ہوئی ہیں, شہید ہوئی ہیں بیسکلی ان جھڑپوں میں. تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے وہاں پہ, اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا کون سی, آپ روز کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈائلاگ کرنا چاہیے حکومتی لوگوں کو ان کے ساتھ, لیکن وہ بات اب کوئی بنتی نظر نہیں آ رہی, کمپلیٹ ڈیڈ لاک ہے. دیکھیں, جہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے نا بالکل مایوسی ہوتی ہے, جہاں پہ بہت پیچیدگی زیادہ ہوتی ہے, وہیں راستے بھی ہوتے ہیں. اگر ان راستوں کو تلاش کیا جائے, ایک تدبر جو ہوتا ہے نا, ایک معاملہ فہمی
وہ بہت ساری جنگوں، جھڑپوں، لڑائیوں سے بچا سکتی ہے ہمیں. جو یہ ہے کشمیر ایکشن کمیٹی ہے، جو میں نے ایک دو دن سے کافی سرچ کیا، اگرچہ ان کا فیس جو ہے وہ تو کاروباری لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، اور وہ مراد چاہتے ہیں، ہر طرح کی مراد چاہتے ہیں، وہ ٹیکس فری چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اور بہت ساری چیزیں. لیکن ان کے ساتھ جو اس کی بیس ہے آزاد کشمیر کی نا، وہاں پہ جو پڑھا لکھا مڈل کلاس کا باشعور آدمی ہے، وہ پاکستان کے رویے سے شاکی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں ارلی 90s میں ایک دفعہ ٹریول کیا تھا پورے کشمیر میں، یہ جو میر پور سے لے کر پلندری، کوٹلی، پھر آگے کوہوٹا فارورڈ تک، پھر یہ جو آپ کا ہے راولہ کوٹ، باغ، مظفر آباد، نیلم، لیپا، ان سب علاقوں میں گیا تھا. تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہاں پہ جو مڈل کلاس ہے اس وقت، جو کہ اب سارے وہ اس وقت جو نوجوان تھے یا 30-32 سال کے تھے، وہ 60-70 سال کے لوگ ہوں گے اب سارے. تو وہ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ وہ گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان سے شکوے پاکستانی گورنمنٹ سے کر رہے تھے. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ ہم اسلام آباد میں نا، ایک صلاح الدین صاحب تھے جہادی، کشمیر میں جب جہاد چل رہا تھا، تو صلاح الدین صاحب ایک جماعت اسلامی کے ہم خیال تھے، تو وہ تھے سری نگر سائڈ سے، تو وہ ادھر آ کے وہ اپنی کشمیر کی آزادی کی جد و جہد کر رہے تھے. ان سے ایک دفعہ ملاقات. تو جب ہم ان سے ملنے کے لیے گئے کچھ صحافی، تو ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان کی طرف سے جو آپ کو تعاون مل رہا ہے اس سارے سلسلے میں، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی میں تو پردیسی ہوں، میں تو ادھر سے آیا ہوں. آپ کے سردار قیوم صاحب جو ہیں، جن کو ہم مجاہد اول کہتے ہیں، اور یہ وہ اب وہ بھی انتقال کر، وہ کہنے لگے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہوتا ریاست کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، تو ہمارے ساتھ کیا ہونا. تو اس لیے وہ چونکہ ہم نے گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو، ان کی ہینڈلنگ جو ہے نا ہمیشہ سے ملٹری کے پاس رہی ہے. اور ملٹری ہماری جو ہے وہ اگرچہ وہاں پہ ڈپٹی کمشنر، ایس پی، آئی جی کی ایک ہائرارکی موجود ہوتی ہے، لیکن کئی چیزوں میں آمنے سامنے ہماری جو ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں وہ مینجمنٹ میں سامنے ہوتے ہیں، اور لوگ خواہ میں ان کو نشانہ بناتے ہیں. پھر جب آپ کسی فیصلہ سازی میں ہوں تو پھر آپ کا ذکر بھی آتا ہے. پچھلے دنوں بریگیڈیئر فائق صاحب کا ذکر آیا تھا، کیونکہ وہ کسی نے کہا کہ بریگیڈیئر فائق صاحب تھے جنہوں نے 24 کے الیکشن میں یہاں پہ پی ٹی آئی کو رگڑا دیا تھا 9 مئی کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو مظفر آباد کے کشمیری لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لاہور نہیں ہے کہ یہاں آ کے آپ رگڑا لے دیں گے. تو ایک طرح سے آمنے سامنے کی بات ہو جاتی ہے، جو کہ اچھی بات نہیں. تو ایک تو ہم نے وہ جو دھیرے دھیرے ان سالوں میں، ان ڈیکیڈز میں کام کرنا تھا، ان کی جو بیزاری ہے یا ان کی ہم سے جو گلے شکوے ہیں ان کو دور کرنا تھا. حالانکہ پاکستان ان کو بہت کچھ دے رہا ہے، بہت ساری سبسڈیز ہیں، نوکریاں ہیں ان کے لیے، بہت سارے کشمیریوں کے لیے. آپ دیکھیں وہاں پہ دو ہی طرح کی اکانومی ہے، یا آپ باہر جا کے کشمیری باہر چلے جاتے ہیں، یا سرکاری نوکری. ابھی پچھلے دنوں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 1 لاکھ کے قریب یا 1 لاکھ سے کم جو سرکاری اسکولوں کے اساتذہ یا سرکاری ملازمین جو تھے، جو کانٹریکٹ پہ تھے، ان کو ریگولر کیا وہاں پہ سرکاری پرماننٹ کے. سر 1.5 لاکھ کی خبر آ رہی ہے، لیکن اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے کم نہیں، ہے. 1 لاکھ سے تھوڑے کم ہیں وہ. اچھا، لیکن چونکہ پاکستان میں یہاں پہ شور مچ جاتا نا، ریگولر کیوں کر دیا؟ وہی لوگ تھے کانٹریکٹ پہ کام کر رہے تھے، اور بڑے عرصے سے کام کر رہے تھے وہ سارے لوگ. یعنی وہ نئے نہیں رکھے گئے لوگ، صرف ان کا سٹیٹس چینج کیا کہ ان کو کانٹریکٹ سے ایک ریگولر سرکاری نوکری میں تبدیل کر دیا گیا. اور یہ ہے تو میرا خیال ہے ابھی گندم وہاں پہ سبسڈائزڈ ریٹ پہ مل رہی ہے، وہاں پہ بجلی کے بل سستے کر دیے گئے ہیں، وہاں کا لیونگ سستا ہے، وہاں پہ ایجوکیشن ریٹ بہت اچھا ہے، خوبصورت علاقہ ہے. ان کو نہیں چاہیے کہ وہ ہر چیز کے اوپر وہ بھی وہ کریں، لیکن ہمیں بھی چاہیے
کہ ہم بھی ان کی سینسٹیوٹیز کو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سونے کا بھی لقمہ کھلا رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ اگر بدتمیزی کر رہے ہیں تو وہ بندہ افینڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو دونوں چیزوں کو، ریاست کو چلانا یا جو گورن کرنا نا، یہ آرٹ ہے. یہ کوئی سیدھا حکم جاری کرنا نہیں ہے. یہ وہ جو گورا یہاں پہ چھوڑ کے گیا تھا نا چیزیں، وہ تو باہر سے آیا تھا نا، لیکن ہماری مینجمنٹ جو ہے ابھی تک وہ اسی نقش قدم پہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کل ہم نے اپنے پروگرام میں سہیل آفریدی صاحب کا ذکر کیا کہ وہ کیسے گورنمنٹ سے ہاتھ ملا رہے ہیں. شاید ان کی اپروچ ڈفرینٹ ہے، بے شک پی ٹی آئی ان کو اپنے نشانے پر رکھے، لیکن ہو سکتا ہے وہ عمران خان کو چھڑانے کی کوششیں کر رہے ہوں. اب آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب اور عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جا سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے، اس طرح کی کوئی ایک کوشش ہو سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملاقات ہو پائے گی؟ بالکل، مجھے اس کے پورے چانسز لگتے ہیں، کیونکہ یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں نا، ان کو پرائم منسٹر نے کل جب کہا میٹنگ میں کہ اتنے پیسے سارے صوبے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اتنے آپ بھی کریں، یہ پیسے پورے کرنے 1700 ارب روپیہ، اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی 150 سے 200 ارب روپیہ، 150 کے قریب 150 ارب روپیہ کے پی نے دینا ہے اس فنڈ میں. تو اس نے کہا کہ سر دیکھیں، میں میں وزیر اعلیٰ ہوں لیکن میں نامنی ہوں عمران خان صاحب کا. اتنا بڑا فیصلہ میں اکیلا کیسے کر سکتا ہوں؟ ہم تیار ہیں کرنے کے لیے، ہم وفاق کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ میری ملاقات تو کرائیں، میں ان سے اپروول تو لے لوں، ان کو بتاؤں تو صحیح کہ یہ ڈیمانڈ ہے، اس کو ایسے کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل کرواتے ہیں آپ کی ملاقات. پھر یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں بجٹ ڈاکومنٹ بھی ان سے ڈسکس کرنا ہے، جو بجٹ میں نے پیش کرنا، کیونکہ جو پریشر ہے نا اس کے اوپر، سہیل آفریدی کے اوپر، وہ 20-25 جو فارورڈ بلاک والے بنے ہوئے ہیں، فضل الہی اور باقی لوگ. اور آپ گنڈا پور کی بھی کوئی بیان آیا ہے کسی، انہوں نے اپنے انٹرنل واٹس ایپ گروپ میں کوئی گفتگو کی ہے جو کہ جاری ہوئی ہے. اس نے یہی کہا ہے کہ یہ جو منسٹر بیٹھے ہیں اس وقت سہیل آفریدی کے ساتھ، یہ کبھی میرے بارے میں کہتے تھے کہ میں کرپٹ ہوں، میرے کیبنٹ منسٹرز کو بارے میں باتیں کرتے تھے، آج خود منسٹر ہیں اگر، تو آج کیوں یہ خفا ہوتے ہیں اس طرح کی تنقید پہ؟ ان کو فیس کرنا چاہیے جیسے میں نے فیس کیا تھا. تو جو پریشر ہے اس کے اوپر، جب وہ عمران خان سے ملنے جائے گا نا اور یہ ساری چیزیں لے کر جائے گا، تو وہ پریشر بھی ختم ہو جائے گا. عمران خان کہے گا اچھا ٹھیک ہے یہ والا اس بجٹ پاس کر دو، تو وہ جو باہر بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے بجٹ میں ووٹ نہیں دینا، وہ بھی آ جائیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی سہیل آفریدی کے لیے. اور پھر وہ جب سے وزیر اعلیٰ بنا ہے 1.5 سال سے، اس کی ملاقات ہی نہیں کروائی گئی. تو اب فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ضرورت ہے یہ پیسے جو ان سے لینے ہیں، تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ کوئی رستہ نکلے گا. چلیں ٹھیک ہے، یہ تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے اچھی نیوز ہے. آج ویسے سپریم کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا ہے کہ وہ جو شہباز شریف صاحب نے ان کے خلاف کیس دائر کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کے خلاف، ایک دفعہ عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا، بلکہ جلسے میں کہا تھا کہ شہباز شریف نے مجھے کہا کہ 2 ارب روپیہ لے لیں اور پاناما کیس کے بارے میں اس کو پرسیو کرنا چھوڑ دو. تو شہباز شریف نے اس کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کر دیا تھا عمران خان کے خلاف کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس کو ایسا کچھ نہیں کہا. اس دعوے میں عمران خان صاحب کا وکیل ہی نہیں پیش ہو رہا تھا، نہ عمران خان صاحب خود پیش ہو رہے تھے، نہ وہ اپنی دے رہے تھے اس میں صفائی جو دینی تھی کہ بھئی میں نے نہیں کہا، کوئی بیان نہیں دے رہے تھے. تو اس عدالت نے، لوور کورٹ نے، ان کا جو حق دفاع تھا وہ ختم کر دیا تھا. تو یہ حق دفاع حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ تک گئے. تو جسٹس منصور نے بھی ان کو حق دفاع نہیں دیا تھا، لیکن آج انہوں نے دوبارہ نظر ثانی کی درخواست دی جس پہ جسٹس عائشہ نے وہ ان کا حق دفاع جو ہے وہ بحال کر دیا. تو یہ ایک ریلیف ان کو ملا ہے سپریم کورٹ سے بھی. چلیں ٹھیک ہے، ہوپنگ فار دا بیسٹ. بہت شکریہ سر آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا شو. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ. جی خدا حافظ، شکریہ.